अस्सलाम वालेकुम। शो में खुश आमदीद। मैं हूं तमकिनत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में एक दफा फिर तब्दीली की अफवाहों ने गर्दिश करना शुरू कर दिया है। क्या अलीम खान साहब का दोबारा वजीर बनना इसकी एक निशानी है? सुनते हैं कि लॉकडाउन है, देखते हैं तो नहीं है। क्या ताला बंद किया गया है या खोल दिया गया है? दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं? दुनिया की मईशत और बिलखसूस पाकिस्तान की मईशत में इस वक्त क्या हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है? उलमा कराम ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन का इतलाक मसाजिद पर नहीं होगा। वजीर आजम साहब कल उलमा से मुलाकात करने जा रहे हैं। क्या तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हो जाएंगे? और आखिर में एक इंतहाई अहम मौजू वो ये कि दुनिया को बहुत पहले से ये वार्निंग मिल रही थी कि ऐसी वबा का सामना हो सकता है, तो फिर क्यों दुनिया और बिलखुसूस तरक्की याफ्ता ममालिक इसके लिए तैयार नहीं थे? हमारी अभी तक तरजीहात क्या रही हैं और मुस्तकबिल में क्या होनी चाहिए? आखिर में आप ये तबसरा जरूर सुनिएगा। तो जी सेठी साहब, पंजाब से शुरू करते हैं। एक दफा फिर यहाँ कॉन्स्पिरेसी थेरीज चल रही हैं। वो कहते हैं कि जी चौधरी बरादरान और ख्वाजा बरादरान की मुलाकात हुई है। फिर वो कहते हैं जहांगीर तरीन साहब की गिरफ्त ये शुगर स्कैंडल के बाद पंजाब पे कमज़ोर हो गई है। और अलीम खान साहब जो समझे जाते थे कि बड़े करीब हैं जहांगीर तरीन के, और फिर उनकी आपस में कुछ नाराजगियां हो गई। अब वो दोबारा से कहते हैं मिनिस्टर बन गए हैं। तो वो कहते हैं ये तो कुछ अब बदलने वाले। जी हाँ, ये कंस्पिरेसी थ्योरीज तो चलती रहती हैं, आपको पता है, इसके बगैर तो मीडिया नहीं चल सकता। मगर सिचुएशन ये है कि मेरा नहीं ख्याल कोई ख़ास कंस्पिरेसी थ्योरी है। मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में कोई तब्दीली आने वाली है जिसके साथ उस्मान बुज़दार साहब की छुट्टी हो जाएगी अगले महीने। मैं नहीं समझता ऐसी बात है। अलीम खान साहब को क्यों अपॉइंट किया है, इस वक्त क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये है कि अलीम खान साहब जो हैं वो उनको ये ओहदा दिया गया है बिकॉज एक तो फूड मिनिस्ट्री प्रोविंस की जो है वो फारग थी। दूसरा ये कि जहांगीर तरीन साहब अब फारग हो गए फ्रॉम पंजाब। जहांगीर तरीन साहब बहुत अहम रोल अदा करते थे पंजाब में। वो ये था कि जो लोग वो साथ लेके आए थे सदर्न पंजाब से और लोग जिसकी वजह से पंजाब की हुकूमत एक बनी, अब उनका ख्याल कौन करेगा? पहले तो जहांगीर तरीन साहब आते थे और ख्याल करते थे उनका, उनके काम करवाते थे, चीफ मिनिस्टर को मिलते थे, सेक्रेटरीज को मिलते थे, उनके काम होते थे। अब कौन करेगा उनका ख्याल? वो किसके पास जाएंगे? जहांगीर तरीन साहब तो आउट इन द कोल्ड है, तो वो तो अब तो उनको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई बंदा तो चाहिए। अलीम खान साहब हमेशा रडार में थे। आपको याद रहे कि 2002 में ये पहली दफ़ा इन्होंने इलेक्शन लड़ी और उस वक्त ये क्यू में थे, मुशर्रफ का ज़माना था। और मगर ये हार गए NAC की सीट मौलाना तारुल कादरी से, मगर प्रोविंशियल सीट जीत गए, तो ये रहे चौधरीयों के साथ। उसके बाद 2008 की इलेक्शन हुई तो ये हार गए अगेन, दिस टाइम टू नून लीग पर्सन। 2012 में इन्होंने फिर तब्दील की अपनी पॉलिटिक्स और इन्होंने PTI ज्वाइन की, मगर 2013 में इनको सीट PTI ने इनको नॉमिनेट नहीं किया, सीट नहीं दी। मगर फिर भी ये PTI के साथ रहे, इमरान खान साहब को फंडिंग दी, सपोर्ट किया, करीब हो गए। फिर 2018 में इनको सीट मिली, हार गए नेशनल असेंबली की सीट, मगर प्रोविंशियल जीत गए। और प्रोविंशियल की वजह से ये फिर इम्कान था कि इनको कुछ ओहदा मिलेगा, मगर ऐसे नहीं हुआ। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि इनको अकोमोडेट किया जाए बिकॉज कॉम्पिटेंट आदमी है, मगर फिर ये इनके ऊपर वो नैब का केस आ गया जिसके जो अभी तक चल रहा है, जिसमें दो उसके पहलू हैं। एक ये कि इनकम बियॉन्ड मीन्स, दूसरा ये कि इनकी ऑफशोर कंपनी थी, उसके बारे में इंक्वायरी हो रही थी, इन्होंने सही तरीके से डिक्लेयर नहीं की थी। तो नैब ने फिर वो जो बाहर लिखा है अभी तक कुछ नहीं आया। फिर एक थोड़े साल 6-7 महीने के बाद इनकी बेल हो गई, आउट इन द कोल्ड रहे। खान साहब भी इनसे दूर रहे बिकॉज ऑब्वियसली नैब में आ गए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त खान साहब को इनकी सख्त ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि जहांगीर तरीन साहब रहे नहीं। अलीम साहब जो है कॉम्पिटेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, तबीयत भी बड़ी अच्छी है, लोगों के साथ उठक बैठक है। अभी हाल ही में इन्होंने जाके मुलाकात की चौधरी के साथ, वो पुराना तल्लुकात है उनके। फिर इन्होंने राणा सनाउल्लाह के साथ की, उनके साथ भी पुराने तल्लुकात हैं।
لوگوں نے کہا کوئی سازش ہو رہی ہے، کچھ تبدیلی آ رہی ہے. میں نہیں سمجھتا ایسی بات ہے. ان کو بڑا اہم رول دیا گیا، خان صاحب کو احساس ہو گیا کہ ان کی ضرورت ہے. پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی دھکا ہے ان کے اوپر کہ ان کے ہاتھ رکھے ان کے اوپر. میرا خیال ہے ایک اسٹیج ایسی بھی تھی کہ اگر بزدار کو اٹھایا جاتا تو شاید ان کو چیف منسٹر بنا دیا جاتا، مگر وہ نہیں ہوا. پھر وہ نیب آ گئی، پھر کچھ اور وجوہات کی وجہ سے چیف منسٹر صاحب کو رکھنا پڑا، بزدار صاحب کو. تو یہ سچویشن ہے ان کے بارے میں. اب ان کو جو عہدہ ملا ہے وہ فوڈ کا بھی مل گیا اس کی اور وہ اس لیے کیونکہ ظاہر ہے آگے ویٹ کی پروکیورمنٹ آ رہی ہے، اس کے پہلے بھی بڑے ایشوز رہے ہیں. اور بزدار صاحب کے اوپر وہ ایک بہت بڑا سوالیہ جواب نشان کھڑا کہ انہوں نے کیا سیکرٹریز کو فوڈ کو کتنا چینج کیا، یہ کیا وہ کیا. منسٹر کمزور تھا اور اس کی وجہ سے بنگلنگ ہوئی. اب ایک تکڑا آدمی دے دیا. تکڑا آدمی جو ہے وہ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے جا کے شاہراہ قائد اعظم 90 شاہراہ میں جا کے اپنا ایک دفتر بنا لیے. یاد رہے کہ پہلے ان کو یہ وہاں میٹنگز کے لیے جاتے تھے جب یہ پہلے یہ لوکل باڈیز کے منسٹر تھے لوکل گورنمنٹ کے. اب ان کو لوکل گورنمنٹ کمیونٹی اینڈ فوڈ دے دیا. اب انہوں نے جا کے وہاں پرماننٹ آفس بنا لیے. اس کا مطلب ہے کہ اب پورا فل فلیجڈ سینئر منسٹر کام کریں گے وہاں. اور سو دس شوز کہ دس از اے میڈیم ٹو لانگ ٹرم اسٹنٹ. یہ کوئی ایوے نہیں ہے کہ جی ان کو بھیجا اور یہ کوئی سازش کر رہے ہیں یا انہوں نے کوئی سازش کی تھی. نہیں، ہی از ناٹ لائک دیٹ. خان صاحب نے بلایا، میرا خیال ہے میری چڑیا کہتی ہے، خان صاحب نے پوچھا کہ آپ میرے سے ناراض ہیں؟ تو ظاہر ہے یار آپ نے کیا ہے میرے لیے. تو پھر میں نے آگے سے جواب شاید اس قسم کا دیا کہ جی ناراض تو نہیں ہوں، خوش بھی نہیں ہوں. تو میرا خیال ہے پھر وہ بارگین ہوئی ہے ٹھیک ٹھاک. علیم صاحب نے اپنے لیے کچھ صحیح طریقے سے اپنی پوزیشن بنائی ہے اور میرا خیال ہے آپ یو ول ہیئر اباؤٹ ہز کمپیٹنس. مگر یہ لو کی رہیں گے، یہ ہائی کی نہیں بنے گی. یہ ہی ول کنٹینیو ٹو ورک، ہی ول ہیو گڈ ریلیشنز. یہ پارلیمنٹ کے اندر پروونشل اسمبلی کے اندر ایم پی ایز کا خیال رکھیں گے اور بڑے لو کی رکھیں گے، ان کے کام کروائیں گے. اور جو ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے جہانگیر ترین صاحب کی وجہ سے اس کو فلفل کریں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ سازش ہو رہی تھی یا انہوں نے سازش کی یا آگے کوئی تبدیلی آنے والی ہے. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب بالکل تیار نہیں ہیں ٹو چینج بزدار صاحب. یہ پرانا مسئلہ چل رہا ہے اور ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ وہ کیوں بزدار صاحب کو چینج نہیں کرنا چاہتے، اپارٹ فرام کہ وہ کس کے نامنی ہیں. ایک اور ایشو بھی ہے کہ میرا خیال ہے کوئی بھی پرائم منسٹر یہ نہیں چاہے گا کہ پنجاب جو آدھا پاکستان ہے یا پورا پاکستان ہی آپ سمجھے ایک قسم کا، کہ اس وہاں کوئی اتنا کوئی تکڑا بندہ آ جائے جو کہ اپنا نام اور اپنی شہرت بنا لے اور کل کو وہ پرائم منسٹر کے لیے تیاری پکڑ لے. تو اس لیے ایک کمزور آدمی کو رکھنا اور اسلام آباد سے چلانا تھرو پرنسپل سیکرٹری اینڈ تھرو ادر منسٹرز، آئی تھنک خان صاحب یہی پسند کرتے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے پنجاب میں. بہت سے لوگ تو اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ یہ یہاں کچھ گرما گرم کچھ ہونے والا ہے، وہ تو آپ نے سارا پانی ڈال دیا اس پہ. اچھا چلیں اب اس لاک ڈاؤن کی طرف آتے ہیں، جو لاک ڈاؤن ہے بھی اور نہیں بھی. میں آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، دیکھیے گا. سیٹھی صاحب بتائیں کہ یہ جو نرم سا ایک لاک ڈاؤن تھا وہ تو نرم چھوڑیں، وہ تو لوگوں نے ہوا میں اڑا دیا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے تمکنت ایسے آپ کو پتہ، کل ہم نے یہ بات کی تھی جب عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، انہوں نے بتایا کہ کیا کس قسم کا پروجیکٹ بنا ہے، آپ سب کٹھے ہو گئے ہیں ایک پیج پہ. تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن کوئی نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا. یہ بالکل کھلی چھٹی دے دی ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے، سب ایک ہی صفحے پہ ہیں، سب بڑا اتفاق ہو گیا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ساری انڈسٹریز چلیں گی اور جس کے اندر لیبر ہے اور بھی ساری، یہاں تک میں نے کہا تھا کہ وہ بک شاپس کو بھی کھول دیا وغیرہ وغیرہ. اور ادھر دوسری طرف یہ کہہ دیا تھا کہ جی وہ ہر پروونشل حکومت جو ہے اس کو اجازت ہے وہ خود اپنے حالات دیکھ کے اور اس کے مطابق جو چاہے وہ کر لے. دونوں چیزیں کر دی. تو ایک طرف کھول بھی دیا اور دوسری طرف کہہ بھی دیا کہ لاک ڈاؤن ہے، اور پھر پروونشل حکومتوں کو اجازت دے دی، کیونکہ پنجاب کو اور کے پی کو وہ بند نہیں کرنا چاہتے. خان صاحب پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بند نہیں کرنا، ہم نے بند نہیں کرنا، ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا. اور انہیں احساس ہے اس بات کا کہ ان کے پاس نہ پیسے ہیں نہ طریقہ ہے عوام تک، غریبوں تک وہ پہنچانے کا. ابھی تک ہمیں یہی پتہ چلا کہ جی جتنا بھی پیسے ریلیف فنڈ میں دیے اس کے 25-30% ابھی تک ڈسبرس ہوئے. تو اس لیے یہ ڈرامہ تھا سارا.
اب آپ نے دیکھ ہی لیا، عوام کو بھی اس بات کی سمجھ آ گئی کہ یہ لاک ڈاؤن شاک ڈاؤن کوئی نہیں، سب کچھ کھل گیا. اسی لیے آپ نے جو دکھایا ہمیں کہ سب جگہ پہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک موٹر سائیکل کے اوپر 7 لوگ، بچے، بیوی، بڈھی، پتہ نہیں 4 بچے پکڑے ہوئے، کیا کیا. تو یہ سب ہو گیا، لوگوں کو احساس ہو گیا کہ کھل گیا کوئی بات نہیں. اور بائی دا وے یہ میں آپ کو کہتا چلوں کہ یہی احساس تھا. مجھے بھی یہی فیلنگ ہوئی کہ عوام بھی نہیں چاہتی کہ لاک ڈاؤن ہو. ان کو بھی فکر یہی ہے کہ یار کاروبار چلے، روزی ہو، اور بیماری ہوگی تو دیکھا جائے گا. ویسے ہی ہماری غریبوں کی حالت تو ویسے ہی خراب ہوتی ہے، وہ تو بیمار رہتے ہیں بیچارے، ان کو دیکھنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا. تو یہ دس از واٹس ہیپنڈ. کوئی یہ سرپرائزنگ بات نہیں ہے کہ آپ نے جو ہمیں دکھایا کہ اس طریقے سے یہ صورتحال ہو رہی ہے. گورنمنٹ بھی یہی چاہتی تھی، فیڈرل گورنمنٹ یہی چاہتی تھی. سندھ حکومت نے کوشش کی تھی لاک ڈاؤن کرنے کی، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لاک ڈاؤن کیا، مگر انہیں بھی اب ایک بات کا احساس ہو گیا